اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ علی اہلہا۔ اگر زندگی کو ایک لفظ میں بند کرنا چاہیں تو زندگی حرکت کا نام ہے، زندگی ہلنے کا نام ہے، زندگی آگے بڑھنے کا نام ہے۔ ہاں، آگے بڑھنا اگر آہستگی سے ہو تو ابتدائی طور پر صحیح ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس کی رفتار کو بڑھنا چاہیے۔ اور بہت ہی خوبصورت شعر فیض احمد فیض نے یہاں پر ہمیں ہدیہ کیا کہ زندگی کے ابتدائی دور میں بھی کم سے کم آدمی کو عرش تک پرواز کرنا چاہیے، اور گر جنبش میں آ جائیں پرو بالِ حیات تو عرش سے پرواز کا آغاز کرنا چاہیے۔ انسان یہ سمجھتا ہے زندگی بھر کہ فلاں ایک لمٹ تک میں پہنچ گیا، فلاں گول اچیو کر لیا تو میں یہ کروں گا، جبکہ یہاں پر فیض نے ایک بہت ہی خوبصورت یہاں پر سبق اور لیسن ہدیہ کیا ہے، اور ہمیں ایک خوبصورت تعلیم دی ہے کہ اگر تم یہ سوچتے رہو گے کہ میں ایک دن شروع کروں گا تو وہ کل کبھی بھی نہیں آئے گا، بلکہ آج سے ہی اس کا آغاز کرو، اگرچہ اس کے ساتھ ساتھ رفتار بڑھتی چلی جائے گی۔ اسی موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے کہ انسان کی زندگی میں یہ پرواز کیا اہمیت رکھتی ہے، اور پرواز کو اگر ہم اسی زندگی کا معنی بیان کریں تو کیسا رہے گا، ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر علی حسین عارف صاحب۔ ان کی خدمت میں ہی ہم یہ سوال رکھتے ہیں اور ان کی نصیحتوں سے ہم اپنا دامن بھرتے ہیں۔ سب یہ ہم نے جیسے پرواز کے متعلق گفتگو کی کہ میں اگر ابتدا کروں تو یہی جاننا چاہوں گا کہ پرواز زندگی ہی کا معنی ہے کہ اگر ہم کہیں کہ پرواز نہیں ہے تو گویا زندگی ہی نہیں ہے، چلتی پھرتی لاش ہے انسان، یا یہ ہے کہ کوئی اضافی چیز ہے، زندگی تو انسان جی رہا ہے، کہ پرواز اگر ہے کسی مقام پر پہنچنے کے لیے اس نے اڑان بھری ہے تو کوئی اضافی اور اچھی چیز ہے، خوبی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی ایک اہم سوال آپ نے کیا ہے۔ پرواز ہر آدمی کے لیے ضروری ہے جو بامقصد زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ پرواز بغیر سوچے سمجھے وتھ آؤٹ انٹینشن ناممکن ہے۔ صحیح۔ پرواز ہمیشہ اوپر کی طرف ہی انسان کرتا ہے۔ اوپر کی طرف سفر کرنے کے لیے، پرواز کرنے کے لیے انسان کو پہلے اپنا ہدف مشخص اور معین ہونا چاہیے۔ بالکل۔ اگر انسان اپنے ہدف، اپنی منزل کو معین کیے بغیر اگر کوئی سفر کرنا چاہتا ہے اس کو ہم پرواز نہیں کہہ سکتے۔ جب آپ پرواز کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کھلی فضا میں آپ ایک سمت کی طرف، ایک ڈائریکشن کی طرف جا رہے ہوں گے، تو اس وسیع کائنات میں آپ کو ہر طرف جانے کے امکانات ہوتے ہوئے، پاسبلٹیز ہوتے ہوئے کہیں ایک طرف اگر آپ جا رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ اسی طرف ہی جائیں گے جہاں آپ کی منزل موجود ہے۔ اور اس میں ایک اہم چیز یہ ہے کہ انسان اب یہ سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ کیا ہر انسان پرواز کر سکتا ہے، ہر ایک کی منزل ایک ہونی چاہیے، یا نہیں ہے کہ ہر انسان کی الگ الگ منزل ہوتی ہے، تو ہر شخص اپنی منزل کی طرف روانہ ہو سکتا ہے۔ ایک طالب علم جب پرواز کرتا ہے تو اس کی منزل اور ہے، ایک ٹیچر اب وہ اگر پرواز کرنا چاہتا ہے تو اس کی منزل اور ہے، ایک گھریلو خاتون اب وہ پرواز کرنا چاہتی ہے تو اس کی منزل اور ہے۔ بالکل صحیح۔ اگر کوئی ایک عام مزدور ہے وہ پرواز کرنا چاہتا ہے تو اس کی منزل اور ہے۔ یوں ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو پرواز جس کو ہم نے کہا ہے، یہ اس پرواز سے مراد اسپرچول ہماری جرنی ہے، روح کا جو سفر ہے۔ ایک طالب علم جب دن رات محنت کرتے ہوئے اپنی جو منزل ہے، اپنا جو مقصد ہے ذہن میں رکھ کر وہ آگے بڑھتا ہے تو ہر دن کی پڑھائی سے اس کو سکون ملتا ہے، ہر دن وہ اپنے مقصد کی طرف ہی بڑھتا ہوا اسے نظر آتا ہے، وہ اپنی جتنی استطاعت ہے اسی استطاعت کے مطابق آگے بڑھ رہا ہوگا۔ بالکل۔ لیکن ایک ٹیچر اگر پرواز کرنا چاہتا ہے تو اس کی منزل اور ہے، وہ ٹیچر ایک معمار قوم ہے تو اس قوم کو اپ لفٹ کرنا، اس کو اپ گریڈ کرنا، اس کو اوپر لے آنا اس کی منزل ہے۔ صحیح۔ تو اس لیے وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اس طالب علم کی طرح سفر کروں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ فار ایگزامپل ایک مزدور ہے، وہ اگر حلال کمائی کرتا ہے، گناہوں سے بچتے ہوئے اپنے گھر والوں کی بہتری کی خاطر، اس کو حلال رزق کھلانے کی خاطر جب گھر سے نکلتا ہے تو اس کا پرواز شروع ہو چکا ہے، اور اس کو وہی ثواب ملتا ہے جو اللہ کے راہ میں جہاد کرنے والوں کو ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک خاتون جو گھر میں کھانا پکا رہی ہے، اگر وتھ پرپس، وتھ ایم، وتھ آبجیکٹیوز وہ اگر کھانا پکاتی ہے، یہ جو گرمی جو برداشت کرتی ہے، اس کا مطلب ہے یہ بھی پرواز کر رہی ہے۔ کس کی طرف؟ کمال کی طرف پرواز کر رہی ہے، چونکہ اس کو بھی ایک روٹی جو رزق خدا کی ذمہ داری ہے، اس رزق الہی کو بندگان خدا تک پہنچانے کا ایک وسیلہ جو بن رہی ہے، تو یہ خاتون وسیلہ بن رہی ہے۔ تو اس وسیلے کے ذریعے سے وہ اپنے بچوں کی تربیت کر سکتی ہے، اس وسیلے کے ذریعے وہ معاشرے میں کام کرنے والے افراد کو قوت فراہم کر سکتی ہے۔ ہر انسان اپنے آسمان میں وہ پرواز کر سکتا ہے۔ پرواز تو ڈاکٹر صاحب ہر کوئی کر رہا ہے، یعنی آلموسٹ اگر دیکھیں تو ہر کوئی اپنے حساب سے پرواز
پرواز کرتا چلا جا رہا ہے. لیکن اگر میں یہ کہوں کہ ڈاکٹر صاحب ہمیں کچھ یعنی کمپیئر کر کے بتائیں کہ کون سی پرواز ہے جو باقیوں سے زیادہ ترجیح رکھتی ہے, جیسے ابھی آپ نے اسپریچول پرواز کا کہا کہ جو ہمارا ٹاپک بھی ہے, تو یعنی اس سے راہ فرار نہیں ہے, اس سے بھاگا نہیں جا سکتا. اگر یہ کریں تو واقعی اس کا ایسا فائدہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا. جی, بہت ہی آپ نے خوبصورت کہا ہے کہ ہر انسان اپنی جو کیپیسٹی کے مطابق پرواز کرتا ہے, لیکن جو خدا نے جس طرح پرواز کرنے کے لیے کہا ہے اور وہ پرواز جو باقی سب سے مختلف ہے, وہ بقا کی طرف جو پرواز ہے. سبحان اللہ. آپ دنیا میں رہتے ہوئے ہر وہ کام انجام دے دیں جو آپ کے پرواز کے لیے یہ تقویت کا سبب بنے. صحیح. اور یہ جو پرواز جو کہا ہے, ہم نے کہا پرواز کرنا چاہیے تاکہ انسان ایک منزل تک پہنچ جائے, اپنی منزل تک پہنچ جائے, اپنے مقصد تک پہنچ جائے. انسان کے ذہن میں یہ اگلا جو سوال پیدا ہوتا ہے, وہ سوال یہ ہے, کیا وہاں پر منزل تک پہنچنے کے بعد پرواز ختم ہو جائے گا, یا یہ ہے کہ منزل اتنی بلند ہو کہ انسان کبھی اس منزل تک پہنچ ہی نہ سکے, پرواز کرتے ہی رہیں, یہ کیا ہے؟ صحیح صحیح صحیح. تو یہاں پر جو محققین ہے, اسکالرز ہے, علماء فرماتے ہیں جب انسان ایک کامیابی تک, ایک منزل تک پہنچتا ہے تو وہاں سے ایک نئی منزل کا پھر وہاں سے آغاز ہو جاتا ہے. یہ کامیابی ختم ہونے والی کوئی چیز نہیں ہے. جس طرح ابتدا میں نے کہا کہ زندگی ہے ہی حرکت کا نام, حرکت کا نام ہے, مومنٹ کا نام ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ دنیا میں جتنے بھی جو لوگ تھے جو کامیابی کے لیے سر توڑ کوشش کرتے تھے, اس کی منزل جو بھی ہو, کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ میں اب کامیابی کی اس منزل تک پہنچ چکا ہوں, اب میں آگے مزید بڑھ نہیں سکتا. جبکہ ابن سینا خصوصاً ایز اے ٹیچر کو, اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ٹیچر ہمیشہ پرواز کر رہے ہوتے ہیں, ابن سینا کہتے ہیں کہ اگر یہ ٹیچر کسی دن یہ خیال اس کے دل میں آنا شروع ہو جائے, اب تو میں پرفیکٹ بن چکا ہوں, مجھے مزید سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, اس کا مطلب پہ وہاں سے اس کی ڈکلائننگ شروع ہو جائے گی. شہید مرتضیٰ مطہری بڑا خوبصورت جملہ فرماتے ہیں, کائنات میں سب سے بدترین چیز کیا ہے؟ جہالت ہے, اور جہالت سے ایک بدتر چیز ہے وہ اسٹیگنیشن ہے. جب جمود کا انسان شکار ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب اس کو موت واقع ہوئی ہے. جس منزل پر بھی ہو, اگر وہ آگے منہ نہیں کر رہا, آگے نہیں بڑھ رہا ہے, تو اس کا مطلب وہاں سے اس کو موت واقع ہوتی ہے. جیسے آپ نے بھی فرمایا کہ سب سے بہترین جو پرواز ہے وہ یہ ہے کہ مادیت سے ابدیت اور بقا کی طرف پرواز. سب سے خوبصورت ترین جو پرواز ہے وہ لقاء اللہ ہے. صحیح صحیح. جب انسان حرص و حسد و بغض و اس قسم کی جتنے بھی جو نیگیٹو جو کوالٹیز ہے, ان سے اپنے آپ کو پاک اور صاف کرنے کے بعد جب اس کی روح سفر کرنا شروع کر دیتی ہے تو اس کو خوشی بھی ملتی ہے, سکون بھی ملتا ہے. وہ کائنات کو کسی اور انداز میں دیکھنا شروع کر دیتا ہے. جو کائنات مجھے نظر آ رہی ہے, جو دنیا مجھے نظر آ رہی ہے, اس دنیا میں ہو سکتا ہے مجھے کوئی خوبصورتی نظر نہ آئے, کوئی اچھائی نظر نہ آئے, لیکن جس کی روح پاک ہو, جس کا نفس پاک ہو, وہ جب اپنی جو ہے جرنی کا جب وہ آغاز کرتا ہے, اپنا پرواز جب شروع کرتا ہے, وہ صرف خود پرواز کرتا ہے بلکہ اپنے ساتھ اپنے ساتھیوں کو بھی ساتھ لے کے جانا شروع کر دیتا ہے. کیا بات ہے, زبردست. ڈاکٹر صاحب جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ ہر شخص کو محو پرواز ہونا چاہیے, کسی کو چھٹی نہیں ہے, ورنہ وہ چلتی پھرتی لاش ہے, زندہ ہی نہیں ہے. لیکن جب ہم اس دنیا میں موجود افراد کی کیپیبلٹیز اور ان کی ایبلٹیز دیکھتے ہیں تو وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ مختلف ہیں, تو یقیناً پرواز میں فرق تو ہوگا. تو اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ انسان پرواز تو کرنا تو ہے, اگر پرواز نہیں کر رہا تو وہ لوگ نہیں کر رہے ہیں جو غافل ہے, جو متوجہ ہی نہیں ہے, جس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ مجھے خلق کس کے لیے کیا گیا تھا. لیکن انسان کو جو پرواز ہے, پرواز کی جو رفتار ہے, وہ رفتار بھی مختلف ہے. تو انسان جس طرح سے مادی طور پر جو جتنا رچ ہوگا وہ اسی حساب سے اچھی فلائٹ میں سفر کرتا ہے. اسی طرح سے جس انسان کی روح باقیوں کے نسبت سے پاک اور صاف ہو, جس انسان میں معنوی کمالات موجود ہوں, تو اس انسان کا جو سفر ہے, اس کا جو پرواز ہے, باقیوں سے مختلف ہوگا. صحیح. یہ ابھی آپ نے بہت پیاری بات کی کہ جس کی روح پاک ہو. تو ایک ہمیں ٹاپک مل گیا کہ جس پر ہم ایک اسی طرح کی سیر حاصل ڈسکشن اور گفتگو کر سکتے ہیں. اس پروگرام کو اب ہم نتیجے اور اختتام تک پہنچاتے ہیں اسی جملے کے ساتھ کہ ہر کسی کو پرواز میں ہونا چاہیے, یہ ضروری ہے. چھوٹے لیول کی پرواز ہے یا بڑے لیول کی پرواز ہے, اس میں مسئلہ نہیں ہے. آپ جب چھوٹے لیول کی پرواز کی طرف جاتے ہیں تو وہیں سے راستے کھلتے ہیں اور بڑے لیول کی پرواز اور بڑا گول آپ کے سامنے آتا ہے. بس ایک چھوٹی سی نصیحت کے ساتھ ہم اس پروگرام کے اختتام کی طرف جائیں گے. انگریزی کا بہت ہی خوبصورت جملہ ہے, if you can't fly then you should run, if you cannot run then you should walk, صحیح صحیح. if you can't walk then you should travel,
واہ، لیکن ان تمام میں ایک جو چیز وہ یہی ہے کہ ہر حالت میں آپ آگے بڑھیں، پیچھے کی طرف نہ آئیں. اور پیچھے کی طرف نہ آنے کا مطلب یہ ہے کہ جس جگہ پر ہم بیٹھے ہیں اگر اس آگے نہیں بڑھتے اس کا مطلب ہے ہم پیچھے ہی جا رہے ہیں، کیونکہ زندگی ختم ہوتی جا رہی ہے، آپ ادھر ہی کھڑے ہیں. جی، یعنی حرکت میں برکت ہے اور اسی کا نام پرواز ہے. تو اسی پرواز کی اگلے ایک ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں نئے ٹاپک کو لے کر حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ جڑے رہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.